अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम AI के हवाले से एक बार फिर बात करेंगे और हमारा मौजू बहुत सुकड़ा हुआ होगा और वो मौजू है AI और म्यूज़िक। जी हाँ, AI पेंटिंग्स भी बनाता है और वो आर्टिफिशियल पेंटिंग्स होती हैं लेकिन बहुत ज़बरदस्त भी होती हैं। जो पेंटिंग्स की समझ बूझ रखते हैं या आर्टिस्ट हैं वो आसानी से पहचान लेते हैं कि ये पेंटिंग जो है वो AI की है या कोई ऐसी पेंटिंग है जो किसी आर्टिस्ट की है, चाहे वो कितना भी लग रही हो कि वो AI की है, लेकिन अगर वो आर्टिस्ट की है तो वो भी पहचान लेते हैं। ये एक बहुत ज़बरदस्त बात है। इसी तरह जो तहरीरें अब मुक़ालात आने लगे हैं या शायरी है, उसमें भी लोग पहचान लेते हैं कि ये किसी शायर ने ख़ुद लिखा है या किसी मुसन्निफ़ ने ख़ुद लिखा है या AI इसके पीछे मौजूद है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि अचानक मुक़ालात आने लगे हैं उनके और बड़े अहम मौज़ूआत पे मुक़ाले चले आ रहे हैं। इससे पहले कभी उन्होंने कोई मुक़ाला ही नहीं लिखा, कोई मज़मून तक नहीं लिखा। अचानक वो ऐसे मुसन्निफ़ हो गए हैं कि उनके धड़ाधड़ मुक़ाले आने लगे हैं, वो अगर लिखते हैं मुक़ाला तो वो सारा उसके पीछे जो कार फरमाई है तो लोग समझ लेते हैं कि वो AI की है। इसलिए AI को तो आप वैसे ही आप दे दें कि ऐद हाज़िर का कोई शायर हो या माजी का शायर हो या असातिज़ा हों और आप लिखें कि गालिब की गालिब का जमालियाती तजिया, ये मौजू दे दें अगर आप AI को, तो सेकंड्स में एक आपको बहुत उम्दा तहरीर मिल जाएगी। या आप फैज़ अहमद फैज़ की नज़रियाती शायरी की ख़ास खूबियाँ आप दे दें AI को तो फ़ौरन आपको मिल जाएगा। इसी तरह मुनीर नियाज़ी की इनफरादियत आप दे दें मौजू AI को तो अच्छा खासा मज़मून आपको और अच्छा मज़मून आपको मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें आई, लेकिन हम बात कर रहे हैं मौजू को सुकेड़ कर AI और म्यूज़िक। मैं आप कुछ दिनों से, हमारे दोस्त हैं बहुत ज़बरदस्त मुसव्विर भी हैं और थिंकर भी हैं और एक बड़ी न्यूज़ एजेंसी में काम करते हैं। वो कुछ दिनों से म्यूज़िक लगा देते हैं और वो म्यूज़िक जो है बहुत ज़बरदस्त होता है। तो मैंने 3-4 दिन पहले जॉन एलिया की एक गज़ल सुनी, उसी उनके जो म्यूज़िक वो सुन रहे थे और वो गज़ल थी, बेकरारी सी बेकरारी है, वस्ल है और फिराक तारी है, एक महक समते जहाँ से आई थी, मैं ये समझा तेरी सवारी है, जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो ज़िंदगी गुजारी है। तो जाहिर है ज़मीन तो गालिब की है, जिसके बहुत बड़े मुखालिफ भी रहे जॉन एलिया। लेकिन मैं ये सोचता था कि जॉन एलिया को गाया नहीं गया क्योंकि उनकी ग़ज़लें इस मिजाज की हैं, ऐसी हैं कि उनमें कोई बहुत ज़्यादा जमालियात नहीं है उस सतह की या तग़ज़्ज़ुल नहीं है उस सतह का जैसा कि अहमद फराज में है या दाग में है। तो कौन गाएगा जॉन एलिया को? लेकिन मेरा हमेशा ये रहा कि कोई ना कोई ज़रूर गाएगा। कुछ ऐसे आएंगे, ग्रुप्स आएंगे या गुलकार आएंगे जो जॉन एलिया की शायरी को ज़रूर गाएंगे। तो जब वो मैंने गज़ल सुनी तो मैं बड़ा खुश हुआ और एक दिन के बाद मैंने अख्तर सोमरू साहब से पूछा, जो हमारे दोस्त हैं और बहुत ज़हीन दोस्त हैं और बहुत दानिशवराना उनका एक अंदाज़ है। तो मैंने उनसे पूछा, अख्तर भाई ये जो गज़ल आप सुन रहे थे जॉन एलिया की, बेकरारी सी बेकरारी है, तो मुस्कुराए वो। हाँ, उन्होंने कहा जी। तो मैंने कहा ये कौन सी गुलकारा थी जो गा रही थी? तो उन्होंने कहा गुलकारा जो गा रही थी वो मेरे इल्म में नहीं है क्योंकि ये AI की बनाई हुई धुन है और उसी की आवाज़ भी है। और मैं बहुत हैरान हुआ। अच्छा,
تو یہ اتنا قریب ہے وہ غزل کسی بھی کوئی گائکا ہو جو بہت ہی سروں کو جانتی ہو اور اس کی آواز کی لہر بہر اور اس کی جو دھن ہے بہت تخلیقی. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ بے قراری سی بے قراری ہے، وصل ہے اور فراق طاری ہے. اس جیسے مسئلے کو اور پھر پوری غزل کو گانا اور بہت اچھے انداز سے گانا، میں آپ کو سنواتا بھی ہوں. وہ بے قراری سی بے قراری ہے، وصل ہے اور فراق طاری ہے، جو گزاری نہ جا سکی ہم سے، ہم نے وہ زندگی گزاری ہے. نگرے کیا ہوئے کہ لوگوں پر اپنا سایہ بھی اب تو بھاری ہے. اس کے علاوہ اور ساغر صدیقی کی غزلیں بھی ہیں اس میں جو اے آئی نے بنائی ہیں، اور فیض احمد فیض کی بھی ہیں، دیگر اساتذہ کی بھی ہیں. اختر سومرو صاحب نے کمال یہ کیا کہ میری غزل خاموشی سے میں نے سنائی ان کو تو انہوں نے ریکارڈ کر لی، اور آج جب میں آیا تو انہوں نے وہ غزل میری جو انہوں نے کمانڈ دی اے آئی کو وہ مجھے سنوائی. اور وہ ایک ورژن نہیں ہے بلکہ 8-9 ورژن ہے. اس میں ایک میل آواز میں ہے، پھر ایک فیمیل آواز میں ہے، پھر دونوں کے ساتھ بھی مل کر ہے وہ غزل، اور کہیں دھن سلو موڈ میں ہے، کہیں تھوڑا سا فاسٹ موڈ میں ہے. لڑنا لڑانا ٹھیک نہیں ہے، ملنے ملانے کب آؤ گے، اپنے آپ میں نجا ہوا ہوں، دھیان بٹانے کب آؤ گے. تنہا راہیں پوچھ رہی ہے، ساتھ نبھانے کب آؤ گے، ترک تعلق کرنے والے ہاتھ ملانے کب آؤ گے، وہ ایک سچا جھوٹا وعدہ یاد دلانے کب آؤ گے. تو یہ بہت حیران کن صورتحال ہے، اور یہ آنے والے وقت میں یہ کیا صورتحال ہوگی. آپ اگر جی پی ٹی کو دے دیں اپنا کوئی مصرع اور اس سے کہیں کہ اس کی ایک دھن بنا دیں، تو جی پی ٹی آپ سے کچھ سوال کرے گا اور پھر وہ باقاعدہ اس کے نوٹس دے دے گا جو میوزک کے ہوتے ہیں. وہ سارے جو ٹولز ہوتے ہیں دھن بنانے کے، کون سے راگ میں یہ بن سکتی ہے اور کس طرح کے موڈ کے ساتھ بن سکتی ہے وہ غزل جو آپ نے دی ہوگی، چاہے وہ آپ کی ہو یا کسی کی ہو. تو اب آپ کو صرف موسیقار کے حوالے کرنا ہے، لیکن یہ بھی ایک مشکل کام ہے. اب تو آپ ڈائریکٹ اے آئی کو کمانڈ دے دیں، اس کو ٹیکسٹ دے دیں اور وہ آپ کو بنا کے دے دے گی. پھر آپ دیکھ لیں کہ ٹھیک سے گایا گیا ہے یا نہیں. چونکہ جون ایلیا کی غزل ہو یا دیگر غزلیں ہوں، یہ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی کمانڈ دے رہا ہے. کوئی جون ایلیا کا عاشق ہے بیٹھا ہوا ہے، یا ساغر صدیقی کا عاشق ہے، یا فیض احمد فیض کا عاشق ہے، فراز کا عاشق ہے، منیر نیازی کا عاشق ہے، یا اور جدید شعراء ہیں. کوئی نہ کوئی لوگ ہیں. اچھا، اس میں ایک ظاہر 1 منٹ کی بھی اختر سومرو صاحب نے بتایا، کیونکہ 1 منٹ کی بھی بنا کے دیتا ہے وہ، اور وہ زبردست ہوتی ہے وہ. اس کے بعد آپ اس کو بڑھانا چاہیں گے تو پھر پیسے آپ کے لگیں گے، لیکن پیسے نہ بھی لگیں آپ کے تو وہ ورژن بھی موجود ہیں اے آئی کے جو چینلز بنے ہوئے ہیں میوزک کے. تو یہ ایک زبردست کام ہے، اور ظاہر ہے کہ اب مہدی حسن اور غلام علی اور نور جہاں یا اس قبیل کے بڑے، جگجیت سنگھ، چترا، تو یہ تو اب ظاہر ہے کہ لوگ نہیں ہیں، یا اے آر رحمان یا اور کے بڑے گلوکار جو اس وقت عہد حاضر میں ہیں، عاطف اسلم اور علی ظفر اور وغیرہ وغیرہ، ارجیت سنگھ وغیرہ وغیرہ. تو ان تک تو سب کی رسائی بھی نہیں ہے، اور آپ خواہش تو کر سکتے ہیں کہ یہ سب گائیں، آپ کا کلام زیادہ سے زیادہ پھیلے، لیکن
کم سے کم ایک مرتبہ AI نے ضرور کر دیا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کمانڈ کے ساتھ اپنی کوئی بھی غزل یا نظم آپ دے سکتے ہیں اور وہ باقاعدہ وہ گا دے گا، میل آواز میں بھی اور فیمیل ڈوئٹ بھی گا دے گا، اور آپ اس کا پھیلاؤ کر سکتے ہیں۔ یہ کتنی زبردست بات ہے۔ AI کے وہ کمالات جو ابھی حیرانیوں کی انتہاؤں تک پہنچ رہے ہیں، وہ جانے کہاں تک حیرانیوں کو ہماری لے کر پہنچیں گے اور کہاں وہ حیرانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، اور پھر ایک ایسا دور آ جائے گا جہاں اب زندگی کے ہر شعبے میں AI تو موجود ہے ہی۔ اس وقت تو AI موجود ہے، چھا گیا ہے، پھیل رہا ہے۔ کون سا شعبہ زندگی کا ایسا ہے، میڈیکل ہو، جنگ ہو، آرٹ ہو، لٹریچر ہو، کچھ بھی ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، نفسیات ہو، فلسفہ ہو، اینی تھنگ، تو وہ موجود ہے AI، اور AI آپ کی رہنمائی کر رہا ہے، AI آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ AI محبوب بنا ہوا ہے۔ بہت سارے نوجوانوں نے ایک کریکٹر بنا لیا ہے لڑکی کا، محبوبہ کا، اور وہ AI کے ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ پوری دنیا کی بات بتا رہا ہوں آپ۔ اس طرح لڑکیاں ہیں، انہوں نے اپنا محبوب بنا لیا ہے، کوئی کریکٹر بنا لیا، کوئی نام دے دیا، اور ان سے مستقل گفتگو ہوتی ہے، اور ایک ایسا رومانوی دائرہ بھی چل رہا ہے جو بہت دلچسپ ہے، اور خلوت جو ہے اور اکیلا پن ہے، جو تنہائی ہے، AI وہ بھی بانٹ رہا ہے، اور AI لرن کر رہا ہے، ہر چیز کو لرن کر رہا ہے، اتنی تیزی سے کر رہا ہے کہ سمجھ سے باہر کی باتیں ہیں، چیزیں ہیں۔ تو یہ میوزک کی جو میں نے بات بتائی آپ کو، آپ بھی ٹرائی کیجئے گا۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ اپنے جو جین زی ہے، نسل ہماری، اس کو دے دیں تو وہ کر دیں گے، آپ کے بچے ہوں یا آپ کے ریلیٹیوز ہوں یا آپ کے دوست ہوں نوجوان، تو وہ دنیا بھر میں موجود ہیں، ان سے یہ کام کرا لیں۔ آپ خود اگر یہ کام کر سکتے ہیں، ٹیکنالوجی سے آپ کی دوستی ہے، آپ خود یہ کام کیجئے۔ میں تو اختر سومرو صاحب کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ایک اس سمت میں میری توجہ دلائی اور میرا دھیان بٹایا، اور بہت مزے کی صورتحال ہوئی، اور اب میں مستقل وہ چیزیں سن رہا ہوں، اور آپ بھی سنیں گے، ظاہر ہے ساتھ ساتھ اس میں چیزیں وہ لگیں گی، اور آپ خود دیکھیں، سمجھیں کیا بات ہے AI کی۔ تو یہاں اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں، اور آگے انشاءاللہ AI کے بہت سارے زاویے ہیں، بہت ساری صورتحال ہے جو نگیٹو بھی ہے، پازیٹیو بھی ہے۔ پازیٹیو تو مجھے زیادہ لگتی ہے، تو صرف مخالفت برائے مخالفت بھی نہیں ہونی چاہیے، جہاں وہ اچھے کام ہیں، چاہے وہ AI کے ہوں، تو ان کی تعریف بھی کی جانی چاہیے۔ یہاں خالد من کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔